ایک چھوٹے سے فارم کی جہاں پر بہت سے جانور رہتے تھے۔ ان جانوروں کے ساتھ ایک چھوٹی سی لال مرغی بھی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ لال مرغی فارم پر گھوم پھر رہی تھی تو اچانک اسے گندم کے کچھ دانے ملے، جنہیں دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے سوچا کیوں نہ وہ ان دانوں کو اگائے اور پھر ان دانوں کو اگا کر اسے زیادہ سی گندم ملے گی جس سے وہ اپنے لیے مزیدار بریڈ تیار کرے گی۔ اپنی اس ترکیب کو سوچ کر وہ خوش تھی، اس لیے وہ تمام جانوروں کے پاس گئی، خاص طور پر اس کے دوست جن میں ایک پگ، ایک بطخ اور ایک بلی تھی۔ انہیں کہا کہ کیوں نہ وہ اس کی مدد کریں اور انہیں اپنے ساری اس ترکیب کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ کون ہے وہ جو اس گندم کو اگانے میں میری مدد کرے گا۔ تو پگ جو اس وقت مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اس نے کہا میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد بطخ نے کہا میں تو بالکل بھی نہیں، اور یہ کہہ کر وہ قریبی تالاب میں تیرنے کے لیے چلی گئی۔ بطخ کے بعد بلی نے بھی میاؤں کیا اور پھر کہا کہ اسے سورج کے نیچے آرام کرنا ہے، اسی لیے میں تو اس کام میں بالکل بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ ان سب کا انکار بھی اس کے حوصلوں کو پست نہ کر سکا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے خود کام کرے گی۔ اسی لیے اس نے جا کر اس بیج کو بویا، پھر اسے پانی دیا۔ وہ ہر روز اسے بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح سے دن گزرے اور گندم پک کر تیار ہو گئی۔ جب وہ پک گئی تو اب باری تھی اس کو کاٹنے کی۔ تو لال مرغی باری باری سب جانوروں کے پاس پھر سے گئی اور انہیں کہا کون ہے جو اس کو کٹوانے میں میری مدد کرے گا۔ اب کی بار بھی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا اور پھر سے اسے انکار کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ محنت کرے۔ تو چھوٹی لال مرغی پھر سے اکیلے یہ محنت بھرا کام کرنے لگ گئی۔ اس نے ساری گندم کو کاٹا اور اکیلے ہی اسے ایک گٹھری میں باندھ دیا۔ اب جب کہ گندم تیار ہو چکی تھی، اب کی بار اس لال چھوٹی مرغی نے پھر سے کہا کون ہے جو اس کو پسوا کر آٹا بنوانے میں میری مدد کرے گا۔ ہر بار کی دفعہ تمام سست جانوروں نے یہی کہا کہ وہ تو یہ کام بالکل نہیں کر سکتے۔ اب کی بار بھی مرغی کو ان کے انکار سے کوئی افسوس نہ ہوا اور نہ ہی اس کے حوصلوں میں کوئی کمی آئی، تو اس نے سوچا کہ وہ یہ کام بھی اکیلے کر لے گی۔ چنانچہ اس نے اکیلے ہی یہ سارا کام کر لیا۔ اب جب کہ آٹا تیار ہو چکا تھا، وہ پھر سے تمام جانوروں کے پاس گئی۔ اس نے پھر سے پگ، بطخ اور بلی سے کہا کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو اس آٹے سے اب ایک بریڈ بنانے میں میری مدد کرے گا۔ اب کی بار پھر سے ان تینوں نے کہا کہ ہم تو بالکل بھی نہیں۔ تو لال چھوٹی مرغی پھر سے واپس آئی۔ اس نے خود ہی آٹا گوندا اور اس سے مزیدار بریڈ بنانے لگی، اور اس کو جب اس نے بنا کر اوون میں رکھا تو اوون سے نکلنے والی خوشبو نے ہوا کو مہکا دیا۔ مزیدار بن کی خوشبو ہر طرف آ رہی تھی۔ بریڈ بن کر تیار ہو گیا تو چھوٹی مرغی نے اسے نکالا، جس کی خوشبو کی وجہ سے تمام جانور اس کے پاس کھنچے چلے آئے، اور تمام جانوروں نے آ کر اس چھوٹی مرغی سے کہا کہ کون ہے جو اس بریڈ کو کھانے میں تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ بات سن کر چھوٹی مرغی مسکرائی اور بولی میں خود اپنی مدد کروں گی۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، اکیلے بیٹھ کر اس مزیدار بریڈ کو آرام سے کھایا، کیونکہ وہ محنت، مستقل مزاجی اور عزم کی قیمت کے بارے میں خوب اچھے سے واقف ہو چکی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے مستقل مزاجی اور محنت، اور یہ کہ جب کوئی کہے تو اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں، نہ کہ کسی دوسرے کی محنت کے پھل کو خود کھا کر لطف اندوز ہونا چاہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانی ہمیں ذاتی ذمہ داریوں اور مستقل مزاجی کے انعامات کے متعلق بھی بتاتی ہے۔